السلام علیکم پیارے دوستو، GNS ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت عرصے پہلے کا ذکر ہے، ملک اندلس کے مشہور شہر قرطبہ کے ایک باغ میں 5 طالب علم گھاس پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اندلس کو اب اسپین کہتے ہیں اور یہ یورپ کا ایک ملک ہے۔ یہ طالب علم جو آپس میں گہرے دوست تھے اور ایک ہی درجے میں پڑھتے تھے، سیر کے لیے اس باغ میں آئے تھے۔ اس زمانے میں اندلس پر مسلمان حکومت کرتے تھے، ان کی دور دور تک دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلمان بچے بہت اچھے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور جس دن انہیں چھٹی ہوتی وہ سیر کے لیے باغوں میں آ جاتے۔ یہ 5 طالب علم اپنے اپنے گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تھے اور کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک طالب علم کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں بولا، دوستو ذرا دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ اس کی یہ بات سن کر دوسرے طالب علم چپ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں یہ کون سی نرالی بات سناتا ہے۔ وہ طالب علم بولا، دوستو شاید تم میری بات کا یقین نہ کرو، لیکن میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں وہ وقت ضرور آئے گا جب میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ اس کے دوست یہ سن کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، بھائی صاحب کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اب کہا سو کہا، آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی تو پولیس پکڑ کر لے جائے گی اور پھر ساری زندگی جیل خانے سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ دوسرے نے کہا، ہاں بھائی ایسی غلطی آئندہ مت کرنا، بادشاہ حکم سنے گا تو دشمن سمجھ کر قتل کرا دے گا۔ تیسرے نے سوال کیا، میاں یہ تو بتاؤ تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا ہی کیسے؟ دوستوں کی یہ باتیں سن کر وہ طالب علم بولا، تم یقین کرو یا نہ کرو، میں ایک دن اس ملک کا بادشاہ ضرور بنوں گا۔ مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے کہ میں نے جو ارادہ کیا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ اچھا بھائی، جب تم اس ملک کے بادشاہ بن جاؤ گے تو ہمیں کیا دو گے؟ ایک طالب علم نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اطمینان سے بولا، میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، تم خود بتاؤ کہ تم کیا لینا پسند کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اچھا بھائی، مجھے تو تم شہر قرطبہ کے بازاروں کا ٹیکس وصول کرنے والا داروغہ بنا دینا۔ اگر یہ عہدہ مل گیا تو امید ہے میری زندگی بہت آرام سے گزرے گی۔ ایک دوست نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرا بولا، بھائی مجھے شہر قرطبہ کا کوتوال مقرر کر دینا۔ تیسرا بولا، اور بھائی مجھے قرطبہ کا قاضی بنا دینا۔ ایسا ہی ہوگا، اس طالب علم نے کہا۔ پھر چوتھے دوست کی طرف دیکھ کر بولا، لو بھائی تم بھی جلدی سے بتا دو تم کیا لینا پسند کرو گے۔ واہ میاں شیخ چلی، تم تو یوں عہدے بانٹ رہے ہو جیسے سچ مچ بادشاہ بن جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں کبھی شیشہ بھی دیکھا ہے تم نے؟ یہ منہ اور مسور کی دال، چوتھے دوست نے منہ بنا کر کہا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولا، دیکھو اب بھی وقت ہے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں۔ چوتھا طالب علم چڑھ کر بولا، اچھا بھائی جب تم بادشاہ بن جاؤ تو میرے سارے بدن پر شہد ملوا دینا اور پھر گدھے پر سوار کرا کے سارے شہر میں پھرانا۔ بہت اچھا، تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات چیت یہیں ختم ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جس طالب علم نے یہ کہا تھا کہ میں ایک دن اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا، اس میں کچھ باتیں ایسی ضرور تھیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا تھا، روزانہ ورزش کرتا اور ہمیشہ سادہ غذا کھاتا، چٹپٹی چیزیں کھانے کی اسے بالکل عادت نہ تھی۔ اور دوسری بات یہ، وہ خوب محنت سے تعلیم حاصل کرتا تھا، استاد جو سبق دیتے اس کے ایک ایک لفظ کو وہ اچھی طرح سمجھتا اور اس طرح یاد کرتا کہ کتاب دیکھے بغیر فر سنا دیا کرتا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ دھن کا پکا تھا، جس کام کا بھی ارادہ کر لیتا اسے پورا کر کے چھوڑتا، یوں لگتا تھا جیسے اسے کوئی کام مشکل لگتا ہی نہیں۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے گئے، 5 طالب علم تعلیم ختم کر کے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ وہ طالب علم جس نے بادشاہ بننے کا دعویٰ کیا تھا بہت غریب تھا، قرطبہ میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں رہتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد
اس نے بہت کوشش کی کہ کوئی اچھی نوکری مل جائے، لیکن وہ اسی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی تو وہ قلم دوات اور کاغذ لے کر قاضی کی عدالت کے پاس بیٹھ گیا اور عدالت میں آنے والے لوگوں کی عرضیاں لکھنے لگا۔ اس معمولی کام سے اسے معمولی سی آمدنی ہوتی تھی، لیکن وہ اس میں بھی بہت خوش تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک آدمی عرضی لکھوانے کے لیے اس نوجوان کے پاس آیا۔ اس آدمی کو یہ امید نہ تھی کہ وہ مقدمہ جیت جائے گا، لیکن اس نوجوان نے اس کی عرضی ایسی قابلیت سے لکھی کہ قاضی صاحب نے اس کے معاملے کی دوبارہ چھان بین کرائی، اور جب وہ سچا ثابت ہو گیا تو مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ مقدمے کا فیصلہ کرنے کے بعد قاضی صاحب نے اس آدمی سے پوچھا، تم نے یہ عرضی کس سے لکھوائی تھی؟ اس شخص نے بتایا کہ یہ عرضی اس شخص نے لکھی ہے جو عدالت کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ قاضی صاحب نے اسی وقت اسے اپنے پاس بلایا اور بولا، نوجوان، خدا نے اپنی مہربانی سے تمہیں جو قابلیت دی ہے اسے معمولی کام کے لیے کیوں برباد کر رہے ہو؟ نوجوان بولا، جناب، میں اپنی خوشی سے یہ کام نہیں کر رہا۔ میں نے نوکری حاصل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ ملی اور مجبور ہو کر مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، اچھا میاں، جو ہوا سو ہوا، اب تم یہ کام نہیں کرو گے، ہم تمہیں بہت اچھی نوکری دے رہے ہیں۔ نوجوان ادب سے بولا، اگر آپ یہ مہربانی کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کا احسان مانوں گا۔ قاضی صاحب بولے، احسان کی بات چھوڑو، اپنے دل میں یہ ارادہ کر لو جو کام تمہارے سپرد کیا جائے وہ پوری ایمانداری اور محنت سے کرو گے۔ ملکہ عالیہ نے حکم دیا ہے کہ شہزادے کی جائیداد کا انتظام کرنے کے لیے کوئی قابل اور ایماندار آدمی کی تلاش کرو، اور اس کام کے لیے ہمیں تم موزوں معلوم ہوتے ہو، کہو یہ نوکری کرو گے؟ ضرور کروں گا، اگر اللہ پاک نے میری مدد فرمائی تو میں شہزادے صاحب کی جائیداد کا ایسا اچھا انتظام کروں گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ نوجوان نے جواب دیا، شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم ایسا ہی کرو گے کیونکہ تم نے شیخی بگاڑنے کی جگہ اللہ پاک پر بھروسہ کیا ہے۔ قاضی صاحب نے خوش ہو کر نوجوان کو شاباش دی اور اسی وقت اسے ملکہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ابھی تک ہم نے آپ کو اس نوجوان کا نام نہیں بتایا جس کی یہ کہانی ہے۔ اس کا نام تھا ابو عامر محمد۔ اس کے پردادا عبد المالک اسلامی لشکر کے ساتھ اندلس آئے تھے اور انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ لڑائیوں میں بہت نام پیدا کیا تھا۔ ابو عامر محمد کے والد ترش نامی قبیلے میں رہتے تھے اور وہاں کے قاضی تھے۔ والدہ بھی ایک بڑے خاندان کی بیٹی تھی، لیکن ابو عامر محمد کے والد کے انتقال کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ابو عامر تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کرتبہ آ گیا اور یہاں اپنی والدہ صاحبہ کے ایک رشتہ دار کے پاس رہنے لگا۔ یہ تو تھے ابو عامر محمد کے خاندانی حالات۔ اب ہم اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ قاضی صاحب کی سفارش سے ابو عامر کو شہزادے کی جائیداد کا نگران بنایا گیا تو اس نے ایسی قابلیت اور محنت سے جائیداد کا انتظام کیا کہ اس کی آمدنی پہلے سے بڑھ گئی، اور اس بات سے خوش ہو کر ملکہ نے اپنی جائیداد کا انتظام بھی اسی کے سپرد کر دیا۔ اب ابو عامر ایک بڑا سرکاری افسر تھا۔ وہ ایک شاندار مکان میں رہتا تھا اور اسے بہت اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ شہزادے اور ملکہ کی جائیداد کا اچھا انتظام کر کے ابو عامر نے ثابت کر دیا کہ وہ حکومت کے بڑے سے بڑے عہدے پر کام کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اسے سکے بنانے والے محکمے کا افسر بنا دیا گیا، اور یوں اس کی عزت اور شان اور بھی بڑھ گئی۔ جس زمانے کی یہ کہانی ہے، اس وقت اندلس کے مسلمانوں میں کئی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں اور وہ آرام پسند بن گئے تھے۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ محنت اور کوشش کے بغیر اسے ہر طرح کا آرام اور عزت حاصل ہو جائے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی طرح سادہ زندگی گزارنا چھوڑ دیا تھا اور بادشاہوں کی طرح شان و شوکت سے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان خرابیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک نقصان تو یہ پہنچا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنے کی جگہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ دوسرا نقصان یہ پہنچا کہ ان کا رعب کم ہو گیا اور اندلس کے عیسائی یہ کوشش کرنے لگے کہ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لیں۔ اندلس کا بادشاہ الحکم بہت رعب داب کا آدمی تھا، لیکن وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے
باغی عیسائی اب اس سے بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے حوصلے یہاں تک بڑھ گئے تھے کہ لوٹ مار کرتے ہوئے کرتبہ تک پہنچ جاتے تھے۔ ابو عامر حکومت کے اونچے عہدے پر پہنچا تو اس نے ملکہ اور بادشاہ سے کہا، اگر مجھے مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے تو میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ بادشاہ نے یہ بات مان لی اور ابو عامر کو فوج کا سربراہ بنا کر عیسائیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس زمانے میں اندلس کے شمالی علاقوں کے عیسائیوں نے بغاوت کر دی تھی اور اتنی فوج اکٹھی کر لی تھی کہ وہ شاہی فوج کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابو عامر اپنی فوج لے کر ان کے علاقے میں جا گھسا اور ایسی بہادری سے لڑا کہ تھوڑے ہی دنوں میں باغی عیسائیوں کے بہت سے قلعہ فتح ہو گئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ابو عامر کو اس فوجی دستے کا کمانڈر بنا دیا جو شاہی محل کی حفاظت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کئی اور عہدے بھی دے دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے وہ 6 بڑے عہدوں پر کام کرتا تھا اور بادشاہ اور ملکہ اس کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ وزیر اعظم اور فوج کے سپہ سالار کو بھی ایسی عزت حاصل نہیں تھی۔ جب کوئی شخص اپنی قابلیت اور محنت سے ترقی کرتا ہے تو جہاں اس کے دوست پیدا ہوتے ہیں وہاں حسد کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ اس بات سے جلنے لگتے کہ اس نے اتنی عزت اور ایسی کامیابی کیسے حاصل کر لی۔ ابو عامر نے ایسی شاندار ترقی کی تو بہت سے سرکاری عہدیدار اسے حسد کرنے لگے۔ ان حسد کرنے والوں میں وزیر اعظم بھی شامل تھا۔ اسے یہ شک ہو گیا تھا کہ ابو عامر اس کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی طرح سے برا آدمی ثابت کر کے بادشاہ کی نظروں میں گرا دے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ آدمی خود اچھا ہو تو طاقتور سے طاقتور دشمن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ پاک ایسے آدمی کی مدد کرتا ہے۔ ابو عامر کو بھی اللہ پاک نے دشمنوں سے اسی طرح بچایا کہ وہ اسے معمولی سا نقصان بھی نہ پہنچا سکے، بلکہ ان کی دشمنی سے الٹا یہ فائدہ پہنچا کہ ملکہ اور بادشاہ اس کی اور زیادہ عزت کرنے لگے۔ ابو عامر نے باغی عیسائیوں کو شکست دے کر جو شاندار کامیابی حاصل کی تھی اس کی وجہ سے بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ ان باغیوں کو وہی اچھی طرح سزا دے سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ جب بھی باغی عیسائی کسی قسم کی شرارت کریں انہیں سزا دینے کے لیے ابو عامر ہی فوج لے کر جائے۔ ابو عامر نے ہر جنگ میں فتح حاصل کی اور باغیوں کا ایسا زور توڑا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے قابل نہ رہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ابو عامر کو المنصور کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے فتح پانے والا، اور یہ خطاب اس طرح اس کے نام کا حصہ بن گیا کہ لوگ اصل نام بھول کر اسے المنصور ہی کہنے لگے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، اندلس کا بادشاہ الحکم بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور دوسرا بھی بہت چھوٹا تھا۔ جب بادشاہ حکومت کرنے کے قابل نہ رہا تو ملکہ نے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کر کے حکومت کا انتظام ابو عامر کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ 4 سال تک زندہ رہا اور اس عرصے میں المنصور ہی حکومت کے سارے کام کرتا رہا۔ جب الحکم کا انتقال ہو گیا تو اس کے چھوٹے بیٹے حشام کو حکومت کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بننے کو تو حشام بادشاہ بن گیا، لیکن وہ ابھی عمر میں بہت کم تھا اور اس میں حکومت کرنے کی قابلیت نہ تھی۔ اس لیے ملکہ نے یہی مناسب سمجھا کہ المنصور پہلے کی طرح حکومت کا انتظام کرتا رہے۔ اس طرح حکومت کے تمام اختیار ابو عامر کے ہاتھ میں آ گئے اور وہ اندلس کا سب سے بڑا حاکم بن گیا۔ ابو عامر نے اپنے جن دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بادشاہ بن جائے گا تو انہیں ان کی پسند کے عہدے دے گا۔ وہ تو شاید یہ بات بھول چکے تھے، لیکن ابو عامر کو وہ بات اچھی طرح یاد تھی۔ جب وہ ملک کا سب سے بڑا حاکم بن گیا تو اس نے ان دوستوں کو بلایا اور ان سے بولا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے بادشاہ بننے کے بعد تمہیں تمہاری پسند کا عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا؟ سب دوستوں نے خوش ہو کر کہا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے اور یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ابو عامر بولا، اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے اس دوست کو کرتبہ کے بازاروں کا داروغہ مقرر کر دیا جس نے یہ عہدہ حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، دوسرے کو کوتوال مقرر کیا اور تیسرے کو قاضی بنا دیا۔ جب چوتھے کا نمبر آیا
تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کہو بھائی، تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا خواہش کی تھی؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، ہاں یاد ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہاری خواہش بھی پوری کر دی جائے؟ وہ سر جھکا کر بولا، اگر آپ میرے بدن پر شہد ملوا کر اور گدھے پر سوار کر کے شہر میں گھمائیں گے تو ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ میں نے خود ایسا کرنے کی خواہش کی تھی۔ ابو عامر بولا، تم نے تو یہ خواہش کر کے بے وقوفی کی تھی، لیکن خوش ہو جاؤ کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ابو عامر نے اپنے دوستوں کو کئی دن اپنے محل میں مہمان رکھا اور پھر بہت سے تحفے دے کر رخصت کیا۔ ابو عامر نے جو کامیابیاں حاصل کیں وہ اپنی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے حاصل کیں۔ وہ ایک غریب لڑکا تھا، لیکن اس کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ جب اس نے بڑا آدمی بننے کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی اور آخر کار وہ اپنے ملک کا سب سے بڑا آدمی بن گیا۔ ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی بچہ ابو عامر کی طرح کامیابی حاصل کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ پاک اس کی مدد اس طرح کرے گا جس طرح اس نے ابو عامر کی مدد کی تھی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ نیک اور اچھے کام کرنے چاہیے۔ جب کوئی شخص ایسے کام کرتا ہے جن سے دوسرے لوگوں کا دل دکھے تو اللہ پاک کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تندرست جسم ہی تندرست دماغ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی صحت اچھی نہ ہوگی تو وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ پیارے دوستو، ایک رات اتنی تیز آندھی آئی کہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، مکانوں کے چھجے اڑ گئے اور لاتعداد پرندے گھونسلوں سے گر کر مر گئے۔ ایک لکڑہارے نے سوچا کہ آندھی سے جنگل میں درخت کافی گر گئے ہوں گے اور لکڑی آسانی سے مل جائے گی۔ وہ صبح دھوپ نکلتے ہی جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کی ڈھلان پر ایک بہت بڑا درخت گرا پڑا تھا۔ اس کا ایک تنا چٹان کے پتھر پر پڑا تھا اور شاخیں پگڈنڈی پر پھیلی ہوئی تھیں۔ لکڑہارے نے درخت کی چھوٹی چھوٹی شاخیں کاٹنا شروع کی تاکہ راستہ صاف ہو جائے۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دردناک آواز آ رہی ہو۔ اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ آواز پتھر کے نیچے سے آ رہی ہے۔ بہت ہی باریک آواز تھی، کوئی جاندار تکلیف سے کرہا رہا تھا۔ لکڑہارے سے رہا نہ گیا، اس نے پتھر کے پاس جا کر آواز دی، کون ہے؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پتھر کے نیچے سے باریک سی آواز آئی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میری جان نکلی جا رہی ہے، میں تمہیں اس احسان کا بدلہ دوں گا۔ لکڑہارا بولا، خدا جانے تم کون ہو اور میرے احسان کا کیا بدلہ دو گے؟ آواز آئی، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو دوسرے لوگوں کو ان کے نیک کاموں کا ملتا ہے، اس کی فکر مت کرو۔ لکڑہارے نے کچھ دیر غور کیا، پھر بولا، لیکن یہ پتھر اتنا وزنی ہے کہ میں کوشش بھی کروں تو اسے ہلا نہیں سکتا، یہ میری ہمت سے باہر ہے۔ پھر آواز آئی، تمہیں سارے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کنارہ تھوڑا سا اٹھا دو، پھر میں خود ہی باہر نکل آؤں گا۔ اپنی کلاڑی کا پھل پتھر کے نیچے پھنساؤ اور دستے پر زور لگاؤ۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا، اس نے کلاڑی کے پھل کو پتھر کے نیچے پھنسا کر پورے زور سے پتھر کو ہلایا تو کوئی چیز رینگتی ہوئی اس کے نیچے سے نکلی۔ لکڑہارا حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سانپ کھڑا تھا جس کے 7 پھن تھے۔ بجائے اس کے وعدے کے مطابق لکڑہارے کو اس کے احسان کا بدلہ دیتا، وہ پکار کر بولا، اب میں تمہیں ڈسوں گا۔ لکڑہارا گھبرا کر بولا، کیا کہا؟ مجھے ڈسو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہاری جان بچائی۔ سانپ نے اپنے 7 زبانوں سے شعلے برساتے ہوئے کہا، ہاں، اس دنیا میں نیکی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے۔ لکڑہارے کی سمجھ میں تو اور کچھ آیا نہ، وہ چپکے سے بھاگنے لگا، لیکن سانپ اسے بھلا کہاں بھاگنے دیتا۔ اس نے لکڑہارے کی ٹانگ پکڑ لی اور بولا، میں نے یہی وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں وہی بدلہ دوں گا جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔ لکڑہارا بولا،
لیکن صرف تمہارے کہنے سے تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے لوگوں سے پوچھنے دو کہ جو نیکی میں نے تمہارے ساتھ کی ہے اسے یہی بدلہ ملنا چاہیے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔ سانپ بولا، خوشی سے، بڑی خوشی سے، تم جس سے چاہو پوچھ لو۔ چنانچہ دونوں چل پڑے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک بوڑھا گھوڑا دکھائی دیا جو گھاس کھا رہا تھا۔ سانپ نے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو گھوڑے سے فیصلہ کرائیں۔ لکڑہارا بولا، صرف اکیلا گھوڑا ہی نہیں، کم از کم 3 جانوروں سے پوچھیں گے۔ سانپ بولا، تم جتنے جانوروں سے چاہو پوچھ لو، فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ وہ گھوڑے کے پاس جا کر بولے، گھوڑے بھائی، ہمارا فیصلہ کرو۔ گھوڑے کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے سر اوپر اٹھایا اور بولا، کیا بات ہے؟ لکڑہارا بولا، میں درخت سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک پتھر کے نیچے سے سانپ کی کرہانے کی آواز آئی۔ یہ کہہ کر لکڑہارے نے تمام بات تفصیل سے گھوڑے کو بتائی اور آخر میں بولا، اور اب یہ کہتا ہے کہ میں تجھے ڈسوں گا، کیا یہ انصاف ہے؟ گھوڑا بولا، سانپ درست کہتا ہے، اس دنیا میں یہی بدلہ ہوتا ہے نیکی کا۔ مجھے دیکھ لو، جب میں جوان تھا تو ایک امیر آدمی کی بگھی کھینچتا تھا، میرے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوتے تھے اور ہر روز شام کو میری مالش ہوتی تھی، عمدہ سے عمدہ کھانے کو ملتا تھا۔ لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا تو اس شخص نے میری تمام عمر کی خدمت کا صلہ یہ دیا کہ مجھے جنگل میں چھوڑ دیا، جہاں ہر وقت بھیڑیوں اور دوسرے خونخوار جانوروں کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ لکڑہارا اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوا، بولا، آؤ 2 جانوروں سے اور پوچھ لیں، اگر انہوں نے بھی تمہارے حق میں فیصلہ دیا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک بوڑھا کتا دکھائی دیا جو بہت کمزور تھا، وہ ایک ہڈی کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ لکڑہارے نے کتے سے کہا، بھائی ہمارا ایک فیصلہ تو کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے ساری کہانی کتے کو سنائی۔ کتے نے غور سے ساری بات سنی اور پھر بولا، سانپ بالکل ٹھیک کہتا ہے، دنیا کا یہی دستور ہے، یہاں نیکی کا بدلہ وہی ملتا ہے جو سانپ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ مجھے دیکھو، جب میں جوان تھا، جس گھر میں رہتا تھا، وہ لوگ مجھے کرسی پر بٹھاتے تھے، اچھے سے اچھا کھانے کو دیتے تھے۔ جب میں بوڑھا ہو گیا اور کسی کام کا نہ رہا تو گھر سے نکال دیا گیا، اسی گھر سے جس کی میں نے تمام عمر رکھوالی کی، غیروں کو اس کے اندر داخل نہ ہونے دیا، چوروں کو بھونک بھونک کر بھگایا۔ اب میں بھوکا مر رہا ہوں۔ دیکھا تم نے میاں لکڑہارے، نیکی کا یہی بدلہ ملتا ہے، سانپ کچھ غلط نہیں کہہ رہا۔ اب وہ تیسرے جج کی تلاش میں نکلے۔ جلد ہی انہیں ایک دبلی پتلی مریر سی گائے مل گئی جو زمین پر بیٹھی جگالی کر رہی تھی۔ سانپ اور لکڑہارے کو دیکھ کر اس نے بھاگنا چاہا لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ لکڑہارے نے اس سے کہا، بھی گائے، ذرا ہمارا فیصلہ تو کر دو۔ گائے بولی، خیریت تو ہے، کون سی مشکل آن پڑی میاں لکڑہارے؟ لکڑہارے نے سارا قصہ دہرایا تو گائے بولی، سانپ بالکل ٹھیک کہتا ہے، نیکی کا یہی بدلہ ہوتا ہے جو سانپ تم کو دینا چاہتا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں نے تمام عمر انسانوں کی خدمت کی، اپنے بچوں کا حق مار کر ان کے بچوں کو دودھ دیا، لیکن جب میں بوڑھی ہو گئی اور میرا دودھ خشک ہو گیا تو میرے مالک نے میری تمام عمر کی خدمت کا یہ بدلہ دیا کہ مجھے ایک کسائی کے ہاتھ بھیج دیا تاکہ وہ مجھے ذبح کر کے میرا گوشت بھیج دے اور میری کھال کے جوتے بنائے۔ وہ تو ایسا اتفاق ہوا کہ کسائی کا بچہ مجھے لے کر ادھر سے گزر رہا تھا کہ میں رسی تڑوا کر بھاگ آئی، ورنہ اب تک تو مجھے نیکی کا بدلہ مل چکا ہوتا جو یہ سانپ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ گائے کا فیصلہ سن کر لکڑہارا بہت گھبرایا، اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ سانپ بولا، بس 3 جج میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، چاہو تو ایک سے اور پوچھ لو، لیکن یہ آخری جج ہوگا۔ چنانچہ وہ پھر آگے چل پڑے۔ راستے میں ایک بھیڑ ملی، لیکن لکڑہارا جانتا تھا کہ بھیڑ بہت بزدل ہوتی ہے، وہ سانپ سے ڈر جائے گی اور اسی کے حق میں فیصلہ دے گی۔ لکڑہارا دراصل لومڑی کی تلاش میں تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ لومڑی بہت عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہے۔ اتفاق کی بات، اسی وقت ایک لومڑی ادھر سے گزر رہی تھی۔ لکڑہارے نے اس سے کہا، بھی لومڑی ذرا سنو تو۔ لکڑہارے کے ہاتھ میں کلاڑی دیکھ کر
लोमड़ी भागने लगी तो वो जल्दी से बोला, डरो नहीं भी लोमड़ी, हम तो तुमसे एक फैसला करवाना चाहते हैं। कैसा फैसला? लोमड़ी ने पूछा। लकड़हारे ने सारी बात उसे बताई तो वो बोली, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तुम दोनों के बयान अलग-अलग लूंगी। सांप फौरन राजी हो गया। लोमड़ी लकड़हारे को एक तरफ ले जाकर बोली, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे हक में फैसला करूंगी, लेकिन ये बताओ कि तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे? लकड़हारा बोला, तुम जो चाहोगी दूंगा, फैसला मेरे हक में होना चाहिए। लोमड़ी बोली, तुम हर इतवार को मुझे एक मोटी ताज़ी मुर्गी खाने को दे सकोगे? लकड़हारा बोला, दूंगा और हाथ बांध कर दूंगा। लोमड़ी बोली, ठीक है, मैं फैसला तुम्हारे हक में कर दूंगी, लेकिन अपना वादा ना भूल जाना। अब वो सांप को एक तरफ ले गई और उससे बोली, बात यह है कि तुम्हारा गवाह तो कोई मौजूद नहीं और गवाही के बगैर सही फैसला देना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक सूरत है कि मैं उस पत्थर को देखूंगी जिसके नीचे तुम दबे हुए थे। उससे फैसला करने में मुझे आसानी होगी, वरना या तो तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो जाएगी या लकड़हारे के साथ। चुनाचा वो तीनों पत्थर के पास पहुंचे तो लकड़हारा बोला, सांप इस पत्थर के नीचे था। लोमड़ी ने पूछा, तुमने उसे कैसे बाहर निकाला? मैंने अपनी कुल्हाड़ी का फल पत्थर के नीचे फंसाया और उसको जरा सा ऊपर उठाया तो सांप बाहर निकल आया। लोमड़ी बोली, किस तरह? उठाकर दिखाओ। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी का फल पत्थर के नीचे फंसाया और दस्ते पर जोर लगाकर पत्थर को जरा सा ऊपर उठा दिया। लोमड़ी सांप से बोली, तुम पत्थर के नीचे लेट जाओ ताकि मैं देख सकूं कि लकड़हारे ने तुम्हें बाहर निकालने में कुछ मेहनत भी की है या यूं ही एहसान जता रहा है। सांप अपने 7 सरों के बावजूद इतना ज़हीन ना था। वो रेंग कर पत्थर के नीचे दाखिल हुआ और इस तरह लेट गया जैसे पहले लेटा हुआ था। लोमड़ी ने लकड़हारे को इशारा दिया। उसने जल्दी से कुल्हाड़ी पत्थर के नीचे से खींच ली। सांप पत्थर के नीचे दब गया। लोमड़ी बोली, सांप मियाँ, तुम्हारा फैसला हो गया, अब यहीं लेटे रहो जब तक तुम्हारा जी चाहे। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने लोमड़ी से कहा, बहुत खूब, कमाल कर दिया तूने, अब आओ और मेरा घर देख लो। लोमड़ी ने लकड़हारे का मकान देख लिया। अब वो हर इतवार को आती और लकड़हारे से एक मोटी ताज़ी मुर्गी ले जाती। आहिस्ता आहिस्ता लकड़हारे की तमाम मुर्गियां ख़त्म हो गईं तो उसने गांव के लोगों की मुर्गियां चुराना शुरू कर दी। लेकिन आखिर कब तक? गांव वालों को लकड़हारे पर शक हो गया और इसने बदनामी से बचने के लिए एक दिन फैसला किया कि लोमड़ी का काम तमाम कर दिया जाए। इतवार की शाम लोमड़ी के आने का वक़्त हुआ तो लकड़हारे ने बंदूक भरी और दरख्तों के पीछे छुपकर बैठ गया। लोमड़ी खुश थी कि मोटी मुर्गी खाने को मिलेगी, लेकिन यहाँ मामला और ही था। लकड़हारे ने ऐसा ताक कर निशाना मारा कि गोली लोमड़ी के दिल को चीरती हुई निकल गई। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ सुनने और देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV, RG उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।